السلام علیکم ناظرین گرامی، آخر نیوز ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین گرامی، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ ولاگ بنانا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کرپشن کی اور اختیارات کے ناجائز استعمال جو حد ہے وہ کس حد تک لوگ اسے تجاوز کر چکے ہوئے ہیں۔ ایک سرکاری ادارے کے سی ای او نے اپنے اختیارات کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا کہ اس نے 32 ماہ کے اندر 35 کروڑ 50 لاکھ روپے کے فوائد حاصل کیے ہیں۔ یہ میں بات کہیں کسی دوسرے ملک کی نہیں کر رہا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں۔ جی بالکل، سرکاری ملکیتی ادارے کے چیف ایگزیکٹو کی جانب سے یہ بڑی کرپشن بڑے لیول کی گئی ہے اور اس کے انکشافات ابھی منظر عام پر آئے ہیں۔ ناظرین، یہ پورا ماجرا کیا ہے اور کیا ہوا، ساری کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ولاگ ہم آپ تک لمحہ با لمحہ بدلتی صورتحال کے ساتھ آپ کے سامنے لاتے رہیں۔ ناظرین، سرکاری ملکیتی ادارے کی چیف ایگزیکٹو کی جانب سے یہ کرپشن کی گئی ہے اور بورڈ کی منظوری سے 32 ماہ کے دوران 35 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد ہتھیائے گئے ہیں، وہ گورنمنٹ کے خزانہ سے نکالے گئے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی سٹوری بریک کی ہے دی نیوز نے اور اس کے بعد اس کو بریک کیا ہے جیو نے، اور جیو نے بھی بیسیکلی دی نیوز کا بھی حوالہ کیا ہے کیونکہ بیسک جو رپورٹ کرنے والا، اس کو بریک کرنے والا وہ دی نیوز ہے۔ ان کے مطابق جی سرکاری تجارتی ادارہ ہے ایس او سی، اس کے سربراہ اور اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے ان کی جانب سے، جن کو 2022 میں وفاقی حکومت نے ہائر کیا اور اسپیشل پروفیشنل پے اسکیل 3 میں ان کو 5 لاکھ ماہانہ سرکاری جو سیلری ہے اس کے عوض ان کو ہائر کیا جاتا ہے 2022 میں۔ اور پھر اچھا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک دن پہلے ان کو ہائر کیا جاتا ہے 5 لاکھ ماہانہ سیلری کی بیس پہ، اور پھر ایک ہی دن کے بعد بورڈ نے، ان کا جو متعلقہ بورڈ تھا اس نے یہ منظوری دی، اور منظوری کے بعد جناب کو، ان صاحب کو 5 کروڑ 63 لاکھ روپے ان کو ملے، اور یہ کس مد میں؟ پرفارمنسز بونس کی مد میں، اور پھر مزید پرفارمنس بونسز کی مد میں 2 کروڑ 75 لاکھ روپے مزید ایڈ کیے گئے۔ مطلب ایک جب ان کی ہائرنگ ہوئی، ہائرنگ کے بعد ہی ان کو دوسرے تیسرے دن ان کو یہ پیسے مل رہے ہیں، 5 کروڑ 63 لاکھ ایک اور 2 کروڑ 75 لاکھ ایک۔ آپ حساب لگا لیں کہ لگ بھگ 8 کروڑ روپے یار کس چیز کے، آپ اتنی جلدی آپ نے کون سی ایسی جو ہے نا آپ نے پرفارمنس دے دی ہے ایک ہی دن کے اندر کہ آپ کو اتنی جلدی اتنی بڑی رقم مل رہی ہے؟ مطلب اندازہ لگائیں کتنے بڑے لیول کی کرپشن اور کتنے مطلب ملک کے خزانے کو کیسے لوٹا گیا۔ یہ ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں، سرکاری ادارے کی، جس کو دی نیوز نے یہ رپورٹ کیا، جو خبر منظر عام پر آئی ہے۔ ایک سال کے بعد ان صاحب کی سیلری میں 19 لاکھ روپے ماہانہ اضافہ کیا گیا ہے۔ مطلب جن کو ایک سال پہلے 5 لاکھ ماہانہ سیلری کی وجہ ان کو ہائر کیا گیا ہے، اور اگلے ہی سال ان صاحب کو 19 لاکھ روپے ماہانہ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ مطلب 2 گنا بھی نہیں، 3 گنا بھی نہیں، 4 گنا اس سے زیادہ اضافہ یہ بن رہا ہے صرف سیلری میں، جو بیسک سیلری ہے، بیسک تنخواہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عوام کے جو ٹیکسز کا جو پیسہ ہے، جو مطلب خزانے میں جمع ہوا ہے، اس کو کیسے لوٹا جا رہا ہے، کیسے اس کو خالی کیا جا رہا ہے۔ اور اس صاحب جو وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، جیسے انہوں نے تو پتہ نہیں کون سے کارنامے کر دیے ہیں، اور ایسے ہی وہ خالی کیا جا رہا ہے ان خزانوں کو اور لوٹا جا رہا ہے، تو پھر وہ پھر ٹیکسز برمار کی جا رہی ہے جو عوام کے اوپر۔ پھر میں بھی سوچتا ہوں یار اتنی بڑی ٹیکس، اتنی پروڈکٹس، اتنی چیزیں، ان کے اتنے ٹیکسز ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صرف پانی کا برانڈ لے لیں، اس کی سینکڑوں مطلب اس کے برانڈ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہر برانڈ پتہ نہیں کتنے ٹیکس دے رہا ہے۔ میں ایک پانی کی بات کر رہا ہوں، پھر آپ کولڈ ڈرنکس کی بات کر رہے ہیں، پھر آپ ٹافیز کی بات کر رہے ہیں، پھر آپ مطلب کتنی پروڈکشن ہے یار، کتنی قسم کی کمپنیز ہیں یار، آپ کتنا بجٹ ان سے اکٹھا کر رہے ہیں، کتنے ٹیکسز اکٹھے کر رہے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو یہ انہی کھاتوں میں جا رہے ہیں، یہ اس چیز کا اندازہ انہی باتوں سے ہو رہا ہے ابھی۔ ناظرین گرامی، کل مالی اثر جو ہے نا اس کا 5 کروڑ 20 لاکھ روپے سالانہ پڑا ہے ان صاحب کی، جب یہ سیلری 19 لاکھ روپے ماہانہ بڑھائی گئی ہے تو۔ اور یہی بات ان کی جو ہے نا یہاں پہ محدود نہیں رہی، بلکہ 1 کروڑ 80 لاکھ روپے ان کے جنوری 2023 سے اکتوبر 2023 تک ریٹروسپیکٹو کی مد میں ان کو دیے گئے ہیں جی، 1 کروڑ 80 لاکھ روپے جنوری 2023 سے اکتوبر 2023 کے درمیان۔ اور پھر جناب جب یہ انہوں نے جو ہے نا اس عہدے کو چھوڑا، اور خود چھوڑا انہوں نے، اور چھوڑنے کی وجہ تھی کہ اس ادارے کو چھوڑ کے کسی وہ دوسرے ادارے میں وہ گئے ہیں تاکہ یہاں سے خزانہ خالی کر کے کسی دوسرے ادارے میں جائے، وہاں سے پھر وہ لوٹ سکیں۔ تو اپریل 2025 میں عہدے کا ان کا آخری دن تھا، تو اس دن انہوں نے کیا کیا کہ خود کو انہوں نے اپنے بورڈ کی منظوری سے، خود ہی سی ای او ہیں تو بورڈ بھی اپنا بنا کے تو بس خود ہی فیصلے کر لیے، تو بس ٹھیک ہے جی سارا کچھ ہو گیا، تو ایسے ہی خود کو نوازتے رہنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، کیا کہ بندہ۔ اور خود کو انہوں نے اپنے عہدے کے آخری دن، مطلب جاب کے آخری دن، انہوں نے خود کو 5 کروڑ 23 لاکھ روپے دیے، اور پھر یہیں پہ بات نہیں رکے، 2 کروڑ 88 لاکھ روپے انہوں نے اسپورنس پے کے طور پر ایک اور دیے، 24 لاکھ روپے لیو فیئر
اسسٹنس کے طور پر ایک اور کوئی دیے ہیں. اب مجھے نہیں آئیڈیا کون کون سے انہوں نے مطلب سورسز نکالے ہوئے ہیں, یہ کون کون سے پتہ نہیں اسپورنس پہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا, مطلب کس طرح کی چیزیں وہ ہیلے بہانے مطلب لگا کے انہوں نے وہ پیسے ایسے نکلوائے. میں نئے نئے نام سن رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے پیسے نکلوانے کے لیے وہ لگائے ہوئے ہیں. اور 24 لاکھ آپ نے میں نے بتایا کہ یہ انہوں نے لیے. اس کے بعد ایک اور 1,77,00,000 روپے گریجویٹی کی مد میں لیے ہیں. اب یہ گریجویٹی کیا ہے بھائی, 1,77,00,000 روپے, اور صاحب نے جب بھی لیے 1 کروڑ 1.5 کروڑ سے نیچے بات ہی نہیں کی ہے. جیسے اب میں نے ڈسکس کیا, آپ نے دیکھا اس ولاگ کے اندر کہ 1,80,00,000 1,70,00,000 1,75,00,000 مطلب یہی کہانی ان کی چلتی رہی ہے. پتہ نہیں کوئی بٹا ریٹ تھا جناب کا, مفت میں پیسے مل رہے ہیں. اچھا یہیں پہ بات نہیں رکی جی, اس کے علاوہ بھی ممبرشپ, انٹرٹینمنٹ کی مد میں, ٹریننگ کی مد میں, بچوں کی تعلیم کی مد میں, فیول کی مد میں, میڈیکل کی مد میں, اور اس یوٹیلٹیز کی مد میں. یہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور کیٹیگریز انہوں نے ڈالی ہوئی تھی بیچ میں کہ اگر میں وہ ساری گنتا رہوں گا تو بہت لمبا ولاگ ہو جائے گا. ان سب کی مد میں انہوں نے 3,10,00,000 روپے اب یہ بھی لگائے ہوئے ہیں جی, یہ بھی لیے انہوں نے. بھائی کیا بات ہے آپ کی, 3,10,00,000 اب یہ بھی انہوں نے لیے ہوئے ہیں. مطلب اتنا فیول میڈیکل, غریب مر رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کسی ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکیں, گاڑی بک کروا کے جانے کے پیسے نہیں ہوتے. اور آپ لوگوں کی عیاشی ہیں بھائی جان, 3,10,00,000 ایک بار, 2 کروڑ ایک بار, 5 کروڑ, جیسے آپ 5 روپے 1 روپیہ نہیں بانٹ رہے ہوتے بچوں میں, وہ حساب لگا ہوا ہے بھائی جان. ہاں ہاں اللہ خیر کرے. آگے جی یہیں پہ بات نہیں رکی, عیاشیاں بڑی ہوئی ہیں جی ان کی طرف سے. اور بھی 23 غیر ملکی دورے کیے ہیں انہوں نے, 23 غیر ملکی دورے کیے ہیں, 23 غیر ملکی دورے. میں بات بار بار اسی لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے پلے پڑے کہ کتنا بڑے لیول کی عیاشیاں اور کرپشن ہوئی. اس میں UAE وزٹ کیے انہوں نے ان دوروں میں, برطانیہ وزٹ کیے ہیں, جرمنی, سنگاپور, آسٹریلیا, آذربائیجان, ملیشیا, ہنگری, کازکستان, قطر, سعودی عرب. یہ سارے ممالک ہیں جی جہاں پہ انہوں نے فری آف کاسٹ گورنمنٹ کے خرچے پہ انہوں نے یہ سارے دورے کیے ہیں. اور ان دوروں پہ جو ان کا خرچ آیا ہے گورنمنٹ کا, ان کے اوپر صاحب کے اوپر 5,86,00,000 روپے خرچ آیا ان دوروں کے اوپر, 5,86,00,000 روپے. یہ کس پہ بوجھ پڑا سارا, عوام کے اوپر, عوام کے ٹیکسز. اور پھر عوام کے اوپر اور بوجھ لادا جاتا ہے, اور ٹیکس لگاؤ, اور ٹیکس لگاؤ, بجلی بلات میں فلاں بل لگا دو, فلاں بل لگا دو, وہ مینٹیننس لگا دو, گریڈ کے لگا دو, پتہ نہیں کون کون سے مطلب ٹیکسز ہیں وہ لگا لو یار. مطلب ٹیکسز کے اوپر ٹیکس, فردر ٹیکس لگا لو. اب فردر ٹیکس آپ نے دیکھا بل کے اوپر, یہ کون سا ہوتا ہے بھائی فردر ٹیکس, فردر ٹیکس. میں کچھ نہیں کہہ سکتا, بس خاموشی بہتر. آگے جی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو یہ جو انہوں نے دورے کیے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دورے تھے ان کے دائرہ کار میں یہ دوروں کا جواز ہی نہیں بن رہا تھا. مطلب ان کا یہ اختیار ہی نہیں تھا, یہ دوروں کا کوئی جواز نہیں تھا. مطلب ہوتا ہے نا کہ کسی سرکاری ادارے کے بڑے عہدے پہ جہاں پہ کوئی آپ کا جواز بنتا ہے, کہ جیسے آپ نے کوئی ایسی کمپنیز کے اندر ہے, جیسے آپ فیول کی بات کر رہے ہیں, پیٹرولیم کی بات کر رہے ہیں, اور آپ ان کی کوئی جواز ہوتا ہے کہ آپ کسی ریسرچ کے تھرو سے آپ وہاں پہ جائیں کسی دوسرے ملک کے ساتھ, یا ان کی شیئر پرچیز کی غرض سے جائیں, یا مطلب کچھ بھی ایسا لین دین کی غرض سے جائیں, یا کچھ ایک جواز بنتا ہے کسی دورے کا, کچھ ضروری ہوتا ہے جانا. اور یہ جواز بھی ان دوروں میں نہیں بن رہا تھا. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب صرف گھومنے پھرنے کے شوقین تھے, عیاشی کی ہے, 5-6 سال 4-5 سال لگائے, مزے کیے, بس جی ادھر ادھر کھلی بلی ہو گیا. اور اس کے بعد صاحب کسی دوسرے ادارے میں چلے گئے, اور آخری دن بھی انہوں نے چھوڑا نہیں, لوٹ کے گئے. ہاں آپ کی سوال سے کیا رائے ہے, کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا نہ بولیے گا. ایک نئے بلاگ سے پھر حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.